السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری ثاقب ہے۔ آج ہم 93 لیکچر شروع کر رہے ہیں۔ اس لیکچر میں آپ کو میں یہ چیز بتاؤں گا کہ رفع کو ڈائریکٹ ہم کیسے جر میں لے کے جائیں گے۔ تو بیچ والا جو ہم چھوڑ دیں گے نصب والا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ حروف جر کون کون سے ہیں۔ تو آج ہم ٹوٹل ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ٹوٹل قرآن میں حروف جر جو ہیں = 10 ہے۔ ان کے آنے سے کیا ہوتا ہے، اس کے بعد والا حرف جو ہوتا ہے وہ زیر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے آخری حرف پہ زیر آ جاتی ہے۔ تو میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا، آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے۔ تو قرآن میں 10 ہیں، لیکن ویسے ٹوٹل بنتے ہیں 17 حروف جر بنتے ہیں۔ آج میں آپ کو صرف 2 کراؤں گا اس لیکچر میں۔ ایک حرف کو میں رفع میں رکھوں گا، پھر اس کو کیا کروں گا، میں ڈائریکٹ جر میں لے جاؤں گا۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں حروف جر پہلا کون سا ہے۔ پہلا ہے با، اور اس کے نیچے آئے گی زیر، اور یہ قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے۔ دوسرا ہے کاف، اور اس کے اوپر زبر آتی ہے۔ اس کے بعد ہے تیسرا ہے علا، اس کے بعد ہے الا، اب پانچواں ہے مین۔ تو میں آج ہم کیا کریں گے، پہلے یہ دو اس والے کو کرتے ہیں، اور ہم پہلے اس والے کو کرتے ہیں۔ یہ میں اسے چھڑوا رہا ہوں، یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، لیکن یہ تشبیہ کے معنوں میں آتا ہے، یعنی کہ کی جیسا۔ تو اور یہ با زیر بھی اس کے معنی میں آتا ہے، ساتھ کے معنوں میں۔ اس کی میں قرآن سے آپ کو اگزامپل دوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے۔ سب سے میں لکھ لیتا ہوں رفع، کیونکہ ہم نے رفع سے ہم ڈائریکٹ کس میں جائیں گے، میں نے سب چھوڑ دے رہا ہوں، ڈائریکٹ جر میں چلے جائیں گے۔ کیسے جائیں گے آپ نے نوٹ، یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے۔ پہلے میں لے رہا ہوں اللہ، اب میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے ساتھ، یہ ساتھ کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے ساتھ، تو ہم کس کے ساتھ کیا اٹیچ کریں گے، با زیر بی، باللہ۔ ایک بات آپ نے ذہن میں کر رکھنی ہے، یہاں پہ الف آ رہا ہے نا، یہ الف ختم کر دیا جائے گا۔ کیوں الف ختم کر دیا جائے گا؟ کیونکہ اس با کے ساتھ الف پہلے سے ہی لگا ہوا ہے، اور قرآن میں آپ کو بہت جگہ پہ آپ کو اس طرح ہی ملے گا۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ۔ اب میں لکھ دیتا ہوں الحق۔ اب میں یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ قاف پہ 2 پیش کیوں نہیں آ رہی، کیونکہ ال کی وجہ سے، کیونکہ شروع میں ال لگ رہا ہے۔ اب اس کو میں ختم کر دوں تو یہ چیز بنتی ہے حقٌ۔ شروع میں ال آئے گا تو کیا ہوگا، اس کے اوپر 2 پیش تھی، 1 پیش رہ جائے گی۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں حق کے ساتھ، تو یہ لکھیں گے یہاں پہ پیش تھی، یہاں بھی پیش تھی، یہ کس میں چینج ہوگی، زیر میں چینج ہو جائے گی۔ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، اگر میں اس شد کے نیچے
یہ ڈالوں تو زیر پڑھا جائے گا، اس کے اوپر ڈالوں گا تو یہ زبر پڑھا جائے گا. یعنی ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. حروف کے نیچے لکھیں گے تو زیر پڑھا جائے گا، اور حرف کے اوپر لکھیں گے تو زبر پڑھا جائے گا. لیکن کے بعد شد کے اوپر آئے گا تو زبر، شد کے نیچے آئے گا تو زیر. بالحق یعنی کہ حق کے ساتھ. قرآن میں فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. یہ قرآن میں آپ نے لکھا. اور آگے آتا ہے بالصبر. بالصبری، صبر. اور آپ نے چیک کرنا ہے قرآن کی آیت میں را کے نیچے زیر ہی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی. اگلا ہم دیکھتے ہیں، ان دو کا آپ نے ایک اور میں لے رہا ہوں، وہ ہے یہ والا نورن. نورن. اب میں اس کی تنوین ختم کرنا چاہتا ہوں تو کیا کریں گے؟ سمپل ہے، دیکھیں میں ادھر سائڈ پہ کر دکھا رہا ہوں. رو، یہاں پہ 2 پیش تھی، یہاں 1 پیش میں چینج ہوگی. اب میں کہنا چاہتا ہوں روشنی پر، تو میں کیا کروں گا؟ اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے پر کے معنی میں آتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھنی کہ اب یہ لام جو لکھا ہوا ہے، بیچ میں آپ چیک کریں لام لکھا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا. تو جس حرف میں لام لکھا جائے اور پڑھا نہ جائے، اس کے بعد والا حرف جو ہوتا ہے وہ شمسی کہلاتا ہے، یعنی شمسی حروف کہلاتا ہے. میرے پچھلے لیکچر میں اگر آپ نے یہ چیز نوٹ کیا ہو تو آپ کو یہ پتہ لگے گا شمسی حروف کیا ہیں، قمری حروف کیا ہیں. شمسی حروف وہ ہوتے ہیں جس میں لام لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، اس کے بعد والے حرف پر کیا ہوتی ہے؟ شد ہوتی ہے. یہ قرآن کی آیت میں اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ الف، اس کے اوپر زبر ہے، اس کے اوپر زبر بھی ختم کر دی گئی ہے کچھ جگہوں پہ. تو اب یہاں پہ ہم اس کی زبر بھی ختم کریں گے، اور آپ نے قرآن کی آیت چیک کرنا ہے کہ اس میں ایسے ہی لکھا ہوگا. اب میں اس سے پہلے اعلیٰ لگا رہا ہوں، کھڑی زبر آ رہی. اب اعلیٰ کا یہ ہے کہ جب کسی حرف یعنی آگے حرف سے ملا کے جب پڑھا جاتا ہے، جو کھڑا جو ہے نا، اس پہ زبر آ جائے گی، اور یہ بیچ والے پر الف پہ زبر ہے، یہ ختم کر دی جائے گی. اب کیا ہوگا؟ یہاں پہ پیش ہے، یہ زیر میں چینج ہو جائے گی. قرآن میں آتا ہے ارزن. اب میں کیا کروں گا؟ اس کی تنوین کو ختم کروں گا. زو. اب میں کہنا چاہتا ہوں زمین پر، تو ہمارے پاس اعلیٰ ہے. کھڑی زبر کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ ہمیں آگے حرف سے ملا کے پڑھنا ہے، کیونکہ لام سے ملے گا. جب بھی کسی حرف کو آگے ملا کے پڑھا جاتا ہے، جو کھڑے حرکات والے الفاظ ہیں، یعنی کہ جس حرف پر کھڑی زبر آتی ہے وہ زبر میں چینج ہو جائے گی. اور قرآن میں ایسے لکھا ہے، دیکھیں اب میں اس پہ زبر لکھوں گا، کیا ہوگا؟ الف پہ زبر ختم ہوگی، یہ کیا ہوگا؟ پیش زیر میں چینج ہو جائے گی. یہ حروف جر کی وجہ سے یہ بھی جر میں چلا گیا. علی الارضی، اور قرآن میں بھی ایسی لکھا ہے علی الارضی، زمین پر. علی السماء، آسمان پر. آخری حرف پہ زیر آ رہی ہے، کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس سے پہلے حروف جر لگا ہو. پہلے دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. با کن معنوں میں آتا ہے؟ با کے ساتھ کے معنوں میں آتا ہے. اور یہ آپ سورہ
عصر میں اس کا آپ چیک کر لیں گے جا کے، قاف کے نیچے زیر ہوگی اور را کے نیچے بھی زیر ہوگی. یہ آپ نے چیک کرنا ہے. سورۃ العصر یعنی چھوٹی صورت ہے، اس میں 3 آیتیں. قرآن میں علی العرش بھی آتا ہے. آپ نے سورۃ الرعد میں جا کے یعنی کہ 13واں پارہ ہے، اس میں چیک کرنا ہے آپ نے علی عرشی لکھا ہوا ہے. یہ کئی جگہوں پر آیا ہے. تو میں آپ کو آنے والے لیکچر میں کچھ آیتیں بھی لکھوں گا اور آپ کا میں یہ بھی بتاؤں گا کہ حروف جر کیسے بن رہا ہے، نصب میں کیسے جا رہا ہے اور رفع میں کیسے جا رہا ہے. تو یہ اور زیر کیوں آ رہی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. حروف جر کتنے ہیں قرآن میں؟ 10 ہیں، ویسے 17 بنتے ہیں. لیکن قرآن میں کتنے استعمال ہوئے ہیں؟ 10 استعمال ہوئے ہیں. میں نے لکھے ہیں ابھی 5 لکھے ہیں. ان میں سے ہم نے ڈیٹیل میں کون سے پڑھے ہیں؟ با پڑھا ہے اور ہم نے اعلیٰ پڑھا ہے. ایلا بھی نہیں پڑھا، من نہیں پڑھا اور کاف والا نہیں پڑھا. تو اس لیکچر میں آپ کو تھوڑا سا مشکل اس سے لگ رہا ہوگا کیونکہ آپ نے اگر میرے پچھلے لیکچر سنے ہوں تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ 3 حالتوں میں پائی جاتی ہیں: رفع، نصب اور جر. اس کے باہر کی کوئی چیز نہیں ہوتی. جو اس کو مرفوع کہتے ہیں اور نصب کو منصوب کہتے ہیں اور جر کو مجرور کہا جاتا ہے. مجرور یہ میم ہے. تو میں یہ امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل اس لیے لگ رہا ہوگا جنہوں نے میرے پورے لیکچر نہیں سنے. تو میرا نام قاری ثاقب ہے. یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس لیکچر میں ہم نے پڑھے ہیں حروف جر. پہلا والا ہے کون سا؟ با ہے اور اس کے نیچے زیر آتی ہے اور اردو اس کا مطلب کے ساتھ. میں نے پہلا لیا اللہ. اب میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے ساتھ، تو باللہ. تو اب دوسرا ہم نے کیا تھا الحق. پہلے میں نے بتایا کہ اس کے اوپر تنوین لانی ہے، تو کیا کیا ہم نے؟ حقن لکھ دیا. قرآن میں حقن بھی آیا، الحق بھی ہے، دونوں ہیں. لیکن تنوین ختم کیوں ہے؟ کیونکہ شروع میں ال لگا ہوا. جہاں پہ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے آپ نے چیک کرنا ہے کہ ال شروع میں آ رہا ہوگا تو آخری حرف پہ یا تو زبر ہوگی یا زیر ہوگی یا پھر پیش ہوگی، تنوین نہیں آئے گی. اگر ال ہوگا، حمزہ لام ہوگا، ہم ال لکھا ہوگا، ٹھیک ہے. آپ کو یہاں پیچھے سے ملا کے پڑھا جا رہا ہوگا تو آپ نے چیک کرنا ہے آخری حرف پہ زیر آئے گی اگر حروف جر ہوگا. نورن، اس کی تنوین ہم ختم کی تو کیا ہوگا؟ علن. اب یہاں پہ لام کے اوپر کھڑی زبر آ رہی تھی تو آگے ملا کے جب پڑھا جائے گا تو کیا ہوگا؟ کھڑی زبر میں چینج ہو جائے گی. اور قرآن میں بھی یہی ایسے ہی لکھا ہوا ہے، علی النور، علی العرشی لکھا ہوا ہے. میں نے سپارے کا نام بتا دیا ہے. 13واں پارہ ہے سورۃ الرعد. تو یہ نئے لیکچر نمبر 93 تھا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. حروف جر قرآن میں 10 ہیں. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. قرآن کی آیت کتنی حالتوں میں پائی جاتی ہے؟ رفع، نصب اور جر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.